السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، مرزا جونیئر کئی دنوں سے آگے پیچھے سے پچھواڑی اٹھا کے زور لگا کے کہہ رہا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت یکم محرم کو نہیں بلکہ 26 ذی الحجہ شریف کو ہے، اور کہتا ہے کہ سنیوں نے محض محرم کو نیچا دکھانے کے لیے انہوں نے یکم محرم کا ڈھنڈورا پیٹا اور بدعت جاری کی 30-40 سال سے پاک انڈیا میں، اور یہ مشہور کر دیا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت یکم محرم کو ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں، یہ یکم محرم کو نہیں بلکہ 26 ذی الحجہ شریف کو ہے۔ 2-3 کتابوں کے نام بھی اس نے گنوائے اور زور لگا کر، پچھواڑی تو خیر نہیں اٹھائی لیکن ہونٹوں پر زبان ضرور پھیری ہے۔ اتنا کہا ہے کہ آپ گوگل پر سرچ کر کے دیکھ لو، ویکیپیڈیا دیکھ لو، جو سنیوں کا پیج ہے اس میں بھی 26 ذی الحجہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت لکھا ہے۔ کتابوں کی طرف تو ہم بعد میں جائیں گے، اچھا پہلے اس کی وہ جھلک سن لیں تاکہ آپ کو تسلی ہو جائے کہ وہ کہنا کیا چاہتا ہے۔ ویڈیو چلنے لگی ہے تو یہ جو انڈیا پاکستان کے اندر یہ نئی بدعت 30-40 سال سے جو شروع ہوئی ہے کہ یکم محرم کو حضرت عمر کی شہادت کا دن ڈکلیئر کر دیا ہے، تو ہمارے محدثین یہ کام کر کے جاتے ہیں، انہوں نے تو کوئی ایسی حرکت نہیں کی۔ آپ اہل سنت کی مین 3 کتابیں ہیں صحابہ کرام کے حالات کے اوپر، ان سے بڑی کوئی اور کتابیں نہیں۔ نمبر 1 الاستیاب، امام ابن عبد البر المتوفی 463 ہجری۔ نمبر 2 ہے اسد الغابہ، امام ابن اسیر رحمہ اللہ تعالی المتوفی 630 ہجری۔ 8000 صحابہ کے حالات زندگی اس میں جمع کیے انہوں نے، اور اسی کی شرح لکھی ہے ابن حجر اسقلانی المتوفی 852 ہجری۔ اس شرح کا نام ہے الاصابہ، اسد الغابہ کی شرح، اور یہ ساری اردو میں آ چکی ہوئی ہے۔ 8000 صحابہ کا انسائکلوپیڈیا، اس میں آپ سیدنا عمر کے چیپٹر میں جائیں اور جا کے دیکھ لیں کہ سیدنا عمر کی شہادت کب ہوئی ہے، 26 ذی الحجہ کو ہوئی ہے۔ ایون آپ گوگل میں سرچ کریں، گوگل میں ویکیپیڈیا نے جو پیج بنایا ہوا ہے جو سنیوں نے بنایا ہے، اس میں بھی 26 ذی الحجہ لکھا ہوئی ہے، 26 ذی الحجہ 23 ہجری۔ یہ کہتے ہیں یکم محرم 24 ہجری بنتا ہے۔ یہ صرف 10 محرم کو نیچا کرنے کے لیے انڈیا پاکستان میں جو خوارج انہوں نے یہ کام شروع کیا، اور آپ دیکھیں انہوں نے پیرلم میں یکم محرم کے جلوس نکالنے شروع کر دیے۔ ایون آپ گوگل میں سرچ کریں، گوگل میں ویکیپیڈیا نے جو پیج بنایا ہوا ہے جو سنیوں نے بنایا ہے، اس میں بھی 26 ذی الحجہ لکھا ہوئی ہے، 26 ذی الحجہ 23 ہجری۔ یہ کہتے ہیں یکم محرم 24 ہجری بنتا ہے۔ سن لیا، تسلی ہو گئی، یقین ہو گیا۔ کتابوں کی طرف تو ہم بعد میں جائیں گے، جو کتابیں مرزا جونیئر نے بتائی، اسد الغابہ فلاں 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 فلاں، ان کو بھی ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ پہلے ہم ویکیپیڈیا تو دیکھ لینا، گوگل تو دیکھ لینا، جو حافظ اللہ ہے، رحمۃ اللہ ہے وغیرہ وغیرہ مرزا جونیئر کے بقول، اور یہ جھوٹ بھی نہیں بولتا۔ آپ موبائل نکالیں، فٹافٹ موبائل نکالیں، گوگل پر جائیں اور گوگل پر جا کر آپ ویکیپیڈیا چیک کرتے ہیں، کیونکہ مرزا جونیئر نے گوگل کا نام لیا، ویکیپیڈیا کا نام لیا۔ انشاءاللہ جس چیز کا یہ نام لے گا، جس کتاب کا نام لے گا، ہم اسی کتاب کو کھولیں گے اور دیکھیں گے آپ کے مرزا جونیئر اس میں بھی پرلے درجے کا کذاب اور جھوٹا ثابت ہوگا۔ ویکیپیڈیا آپ کھولیں، یہ ویکیپیڈیا آگے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سرچ کریں گوگل پر، اچھا یہ دیکھ لیں، یہ ویکیپیڈیا آگے نہ دیکھ رہے ہیں اپنا، یہاں پر آپ کلک کریں ویکیپیڈیا کے اوپر، یہ پیج کھل گیا، یہ دیکھ لیں، یہ ویکیپیڈیا ہے۔ مرزا جونیئر نے ہونٹوں کے اوپر زبان پھیر کر زور دے کر جس کے بارے میں کہا نا، یہ سنیوں کا پیج ہے، اور سنیوں نے خود لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت یکم محرم نہیں بلکہ 26 ذی الحجہ کو ہے۔ تو اب ہم ویکیپیڈیا دیکھتے ہیں بقول مرزا، کیونکہ حوالہ اس نے یہی دیا ہے اس لیے ہم اسی کے کھول رہے ہیں۔ ویکیپیڈیا پر دیکھیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات زندگی لکھیں، ابو حفص عمر فاروق بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ راشد۔ آپ تھوڑا سا نیچے چلتے جائیں، سکرول کرتے جائیں نیچے، یہ دیکھیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ نام ہے کہ جس سے شیطان بھی ڈرتا اور بھاگتا ہے۔ آپ نیچے چلتے جائیں، سکرول کرتے جائیں، یہ پیدائش، وفات، وجہ وفات، مدفن، ساری چیزیں آگے لکھی ہیں، اولاد۔ یہ میں کٹ نہیں کر رہا، جلدی بھی نہیں کر رہا، آہستہ آہستہ سکرول کر رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ درمیان میں کوئی چیز کٹی نہیں گئی۔ عملی زندگی، بہن بھائی، عسکری خدمات، لڑائیاں اور جنگیں، آپ دیکھ رہے ہیں نا۔ یہ پھر عمر بن خطاب
رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجری تقویم کے بانی ہیں. ان کے دور خلافت میں عراق، مصر، لیبیا، شام، ایران، خراسان، اناطولیہ، آرمینیا، سجستان وغیرہ بھی فتح ہوئے. ساری نیچے یہ تفصیل لکھی ہے. اگر یہ ساری پڑھ کر سناؤں تو ٹائم بہت زیادہ ہو جائے گا، لیکن میں آپ کو صرف وہی اسی لائن پر لے جانا چاہتا ہوں جو مرزا جونیئر نے جہاں جھوٹ بولا ہے. آگے مزید اس کو سکرول کرتے جائیں آہستہ آہستہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد شورا کے ارکان. یہ شورا کے ارکان لکھے ہیں: نام، نسب، ابتدائی زندگی، اسلام، زمانہ اسلام، ہجرت، غزوات نبوی میں شرکت، حجت الوداع، خلافت، فتوحات عراق، قادسیہ. آپ تھوڑا سا اور نیچے آئیں، آتے جائیں آتے جائیں آتے جائیں، تھوڑا آہستہ آہستہ میں آپ کو لے کے آ جا رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ درمیان میں کوئی کٹنگ نہیں کی ہم نے. یہ نیچے آپ دیکھیں فتوحات مصر کے نیچے لکھا ہے شہادت. نظر آ رہا نا آپ کو شہادت؟ یہاں شہادت پر آپ کلک کریں. یہ کلک کر لیا ہم نے. یہ شہادت کی تفصیل نیچے دی گئی ہے. مغیرہ بن شعبہ کے ایک پارسی غلام فیروز نامی نے، جس کی کنیت ابو لو تھی، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنے آقا کے بھاری محصول مقرر کرنے کی شکایت کی تھی. پھر آگے وہ تفصیل لکھی ہے کہ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر صبح کی نماز کے وقت خنجر پر حملہ کیا اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی. آگے تفصیل تھوڑی سی آگے مزید سکرول کرتے جائیں. یہ وہ چیز ہے جس پر مرزا جونیئر نے بڑا زور دے کر کہا کہ ویکیپیڈیا کھول کر دیکھ لو. اب ہم آ گئے اپنے مطلوبہ پیج پر. نیچے بالکل دیکھیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بدھ کے روز حملہ کیا گیا اور جمعرات کے روز جان بحق نوش کر گئے. ابن اسیر کے مطابق سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی تھی. 26 ذوالحجہ کو حملہ ہوا. حملے کے بعد 29 ذوالحجہ تک زندہ رہے اور 1 محرم الحرام یعنی 1 محرم الحرام کو وفات پائی اور دفنایا گیا. گوگل میں ویکیپیڈیا نے جو پیج بنایا ہوا ہے جو سنیوں نے بنایا ہے اس میں بھی 26 ذوالحجہ لکھا ہوئی ہے. 26 ذوالحجہ 23 ہجری. یہ کہتے ہیں 1 محرم 24 ہجری بنتا ہے. یہ صرف 10 محرم کو نیچا کرنے کے لیے انڈیا پاکستان میں جو خوارج انہوں نے یہ کام شروع کیا اور آپ دیکھیں انہوں نے پیرلم میں 1 محرم کے جلوس نکالنے شروع کر دیے. تیرے مننے والے ہوتے. اور مسلمانوں، اس سے بڑا کذاب، بڑا دجال، بڑا دھوکے باز، بڑا جھوٹا بندہ اور کوئی دکھاؤ مجھے. قیامت تک جواب دینا جس کا. بڑے فخر سے اس نے 5-4 کتابوں کے نام لے کر بتایا، اسد الغابہ، الاصابہ، فلاں 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 فلاں. ان کو بھی میں دکھاتا ہوں، ابھی اگلی ویڈیو میں دکھاؤں گا، اس میں ٹائم مختصر ہے. پھر اس نے فخریہ کہا کہ گوگل پر دیکھ لو، ویکیپیڈیا کھول کر دیکھ لو. یہ ویکیپیڈیا میں نے آپ کے سامنے کھول کر آپ کو دکھا دیا. اپنے موبائل پر بھی آپ کو، ہو سکتا ہے میرا موبائل کوئی سنی نہ ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ سنی موبائل ہو. آپ اپنے موبائل پر کھول کر دیکھ لیں، ویکیپیڈیا پر جائیں، عمر بن خطاب لکھیں، پوری تفصیل آئے گی. پھر آگے نیچے شہادت آئے گی، شہادت پر کلک کریں، شہادت کی وجہ آپ کو بتائی جائے گی. آخری لائنیں آپ دیکھ لیں. 26 ذوالحجہ کو حملہ ہوا، حملے کے بعد 29 ذوالحجہ تک زندہ رہے اور 1 محرم الحرام کو وفات پائی اور دفنائے گئے. ویکیپیڈیا نے بھی مرزا جونیئر کے بوتھے کے اوپر ایسا جوتا مارا ہے کہ میں کہتا ہوں گالیں لال کر دی ہیں. میرے سیدھے سادے مسلمان بھائیوں، یہ ویکیپیڈیا آپ کے ہاتھ میں ہے نا، یہ میں نے تو نہیں لکھا، آپ اپنے موبائل پہ سرچ کریں. باقی رہی کتابیں تو جس طرح اس نے ویکیپیڈیا کے بارے میں جھوٹ بولا ہے اور ویکیپیڈیا نے اس کے منہ کے اوپر ایسے تھپڑ مارے ہیں اور ویکیپیڈیا نے اس کے منہ کے اوپر ایسے جوتے مارے ہیں کہ اب یہ منہ ادھر کرتا ہے تب ادھر سے تھپڑ لگتا ہے، ادھر منہ کرتا ہے تو ادھر سے جوتا پڑتا ہے اس کے منہ کے اوپر. میں نے تو نہیں کہا تھا نا کہ ویکیپیڈیا دیکھو، مرزا جونیئر نے خود کہا تھا، اسی کا مطالبہ تھا. اسی کے مطالبے کے مطابق میں نے آپ کو ویکیپیڈیا کی رپورٹ دکھا دی ہے. ویکیپیڈیا کہہ رہا ہے کہ 26 ذوالحجہ کو حملہ ہوا، 29 ذوالحجہ تک زندہ رہے، 1 محرم الحرام کو وفات ہوئی اور دفنائے گئے. کتابوں میں بھی یہی لکھا ہے. انشاءاللہ جو جن کتابوں کے اس نے نام لے کر بتایا ہے وہ کتابیں بھی میں آپ کو بتاؤں گا.
تو سیدھے سادھے مسلمان بھائیوں اس بندے کا مطلب جھوٹ کے علاوہ کچھ نہیں ہے. جب ہی بولے گا جھوٹ بولے گا، قرآن کے بارے میں بھی جھوٹ بولے گا، نبیوں کے بارے میں بھی یہ جھوٹ بولتا ہے، حدیثوں کے بارے میں بھی یہ جھوٹ بولتا ہے، محدثین پر بھی یہ جھوٹ بولتا ہے. مسلمانوں کو تو پھر یہ مسلمان ہی نہیں سمجھتا. آج تک اس نے مسلمانوں کو مسلمان کہا ہو، پاکستان کی تعریف کی ہو، پاکستان کے اداروں کی تعریف کی ہو، پاکستان کے علماء کو کہا ہو کہ یہ ٹھیک ہیں؟ کبھی نہیں. لیکن میں آپ کو کئی ویڈیوز اس کی دکھا سکتا ہوں جس میں یہ ہندو کھلاڑیوں کی تعریفیں کرتا نظر آتا ہے، یہودیوں کی تعریفیں کرتا نظر آتا ہے، اور قادیانیوں کے بارے میں تو کہتے ہیں قادیانیوں کے تو اعضائے وضو بھی چمکتے ہوں گے. اور انہوں نے جو ختم نبوت پر جو کام کیا، وہ کہتے ہیں مسلمان تو ان کے مقابلے میں آئے نہیں، وہ تو بھاگ گئے تھے. اور کہتے ہیں ان کے ترجمے ٹھیک، جو خاتم النبیین کا ترجمہ انہوں نے کیا، وہ تو مسلمانوں نے ڈنڈیاں ماری، انہوں نے صحیح ترجمہ ہی نہیں کیا. تو میرے سیدھے سادھے مسلمان بھائیوں، یہ بندہ قادیانی مشن لے کر چل رہا ہے، یہودیوں کا ایجنٹا لے کے چل رہا ہے، یہ غیر مسلموں کا ایجنٹ ہے، یہ مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کی کوشش کر رہا ہے، یہ مسلمانوں کے اندر تفریق اور فرقہ واریت کو پھیلا رہا ہے. لیکن الحمدللہ علماء نے اس کے منہ کے اوپر جوتے مار کے ایسا اس کا ستیہ ناش کر دیا. اب یہ بیچارہ جدھر بھی منہ کرتا ہے ادھر سے اس کو تھپڑ لگتا ہے. اس بندے کا مطلب صرف اور صرف جھوٹ بولنا ہے. کتابیں بھی میں انشاءاللہ دکھاؤں گا آپ کو، جس کتابوں کے اس نے نام لیے ہیں، جن کتابوں کے. بہرحال اس نے ویکیپیڈیا پر زور دے کر کہا کہ ویکیپیڈیا دیکھ لو. میں نے فی الحال آپ کو ویکیپیڈیا دکھایا ہے. ویکیپیڈیا نے بھی اس کے منہ کے اوپر تھپڑ مارا ہے. ویکیپیڈیا پر بھی لکھا ہے، صاف لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر 26 ذوالحجہ کو حملہ ہوا، 29 تک آپ زندہ رہے. اس کے بعد انہوں نے وفات پائی، 1 محرم الحرام کو وفات پائی، اور 1 محرم کو ہی دفنایا گیا.